ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی؟ بھارت کے اندر یہ اتر پردیش کا لال بجکر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نہیں دکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ہماری کرسی ٹوٹنے والی ہے تو وہ بلڈوزر پھینک کسی نہ کسی مسجد کو توڑنے کی بات کرتا، کچھ نوجوانوں کو اگر کر دیتا۔ انہیں پتا ہونا چاہیے لال بجکر صاحب کو کہ لال بجکر صاحب مسجد کسی مسلمان کی نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جس جگہ پر جو زمین مسجد کی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کو پوری دنیا میں سب سے مبارک اور پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ صرف مسجد ہے۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام شہروں میں، تمام جگہوں میں، بلکہ روئے زمین پر رب کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے اللہ کو تو مارکیٹ ہے اور بازار ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنا مبارک اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے گئے حضرت عثمان کے دور میں اور دیگر صحابہ اور دیگر بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں نے اس مسجد کی توسیع کا کام کیا۔ تو بہرکیف کبھی کبھی مسجد ناکافی ہوتی ہے تو اس کو وسیع کرنے کے لیے اس کو بڑھاتے، لیکن الحمدللہ یہ آپ کی بستی کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے، جس سے آپ مسجد کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بڑھائیے اور بڑھائیے تاکہ کل قیامت میں سینہ تان کر کہہ سکیں کہ اللہ ایسے فساد اور ایسے بگاڑ کے وقت میں ہم نے مسجد بڑی اس لیے کی چونکہ ہمارے نمازی بڑھ گئے تھے۔ تو یہ آپ کا عمل، آپ کی مسجد کے اندر توسیع کا کام، یہ کل قیامت میں ممکن ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو یہ نجات کا ذریعہ بھی آپ کے لیے بن سکتا۔ اس لیے بہت مبارک کام ہے جو آدمی مسجد بنانے میں تعاون پیش کرتا ہے، جو آدمی مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان۔ آپ 100 200 300 400 500 روپے کا گوشت لا کر کھا کر ہضم ہو جائے گا، صبح آپ بیت الخلاء میں اس کو چلا جائیں گے تو وہ چیزیں وہاں پر صاف کر کے آ جائیں گے، لیکن آپ نے 500 سے 1000 روپے سے 100 200 روپے سے اگر کسی مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے اکاؤنٹ پہ لکھا جاتا۔ رب قرآن کریم میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اللہ کے پاس کوئی کیسے بھیجتا ہے پیسہ اور دولت، وہ نیکی کی شکل میں جاتی۔ جیسے آپ نے یہاں پر کچھ پیش کیا ہے، تعاون کیا ہے، یہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا بلکہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہتی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آپ دنیا میں جس اعتبار سے مسجد بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں آپ کے لیے اسی طرح کا محل تعمیر کر کے آپ کو دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی بہت دکھ بھی ہوتا کہ آدمی اپنی عبادت خانے کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے جمع کر لیتا۔ ابھی ہمارے بھارت کے اندر ہماری مسجد کو شہید کر کے ایک بت خانہ بنایا گیا، تقریباً 5000 کروڑ روپے جمع ہوئے بنانے کے لیے اس مندر کو، جس کو رام مندر بولتے ہیں، بابری مسجد،
تھی پہلے وہاں پر اس کو شہید کر کے، یہ پیسہ دان کر کے وہ پیسے آئے، حالانکہ مندر بنانے پر کل قیامت میں کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں ہے، نہ ویدوں میں ہے، نہ رام مندر کے ماننے والوں کی کسی شاستر کے اندر ہے کہ تم اگر تم مندر بناؤ گے تو تم کو سورگ کے اندر کوئی بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لیکن مسجد بنانے پر ضرور ہے، مسجد بنانے پر ان کے گرنتھوں میں بھی ہے کہ ہیتو برہمگتستان تی ستسنگتر دان وچارتوشا، کہا گیا ہے کہ ایشور کے نام کو جپنے کے لیے جس جگہ پر ستسنگ کی جاتی ہے، یعنی ایشور کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جگہ قابل مبارک ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر انسان کو شانتی ملتی، اس جگہ پر انسان کو، جس جگہ پر ایشور کا نام لیا جائے وہ جگہ امن کی جگہ ہے، جس جگہ پر پرماتما کا نام جپا جائے۔ اور مسجد میں ہم لوگ کیا کرتے؟ مسجد میں ہم لوگ صرف اللہ کا نام لیتے، مسجد میں صرف ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے، دوسرا اور کوئی کام مسجد میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے تعلق سے ان کی کتابیں سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے مدارس بنتے ہیں، مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر وہاں کے پتھر پر بیٹھ کر محمد علیہ السلام نے دنیا کے تمام امور کے فیصلے کیے، سیاست ہو، سماجی کام ہو، ملی کام ہو، قوم کے لیے اگر کوئی بھی کام ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام وہی مسجد نبوی پر بیٹھ کر وہ کام انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو جنگ میں بھیجنے کا کام اسی مسجد نبوی سے ہوا کرتا تھا، مسجد سے ہوتا تھا، نکاح بھی ہو تو مسجد میں ہو، دینی کوئی بھی مشورہ ہو تو مسجد میں ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم کا بندوبست مسجدوں کے اندر ہو۔ دنیا کو نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کہیں پر تھا تو مسجد کے اندر تھا، جس کو آج دنیا اصحاب صفہ، مدرسہ صفہ، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا پتھر کا، تو صحابہ کرام وہیں پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھتے تھے، اللہ کے نبی پر جو حدیث نازل ہوتی تھی اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور جو صحابہ دور سے آتے تو وہ وہیں پر رکتے تھے، قیام کرتے تھے، اور اسی سے جو صحابہ پہلے سے قرآن اور احادیث کی جو جانکاری ہوتی تھی وہ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ مسجد سے الگ ہو گئے، آج صرف اذان ہو تو مسجد میں وہی 10-5 لوگ پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی مسلم نوجوان، مسلم ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ مسجد سے بالکل الگ تھلگ رہتا، جس کی بنیاد پر مسجد، اگر آپ مسجد کو آباد نہیں کریں گے، نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گی؟ جب مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے دل سے پوچھو، ان کے دل سے ہو سکتا ہے آپ کے تباہی اور بربادی کے لیے کوئی آہ نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر 4 مسجد کا چرچا میں کروں گا آپ کے سامنے، جن میں سے 2 مسجد ہیں جو محفوظ، باقی 2 مسجد ایسی ہے جو اتنی رو رہی ہے، اذان کی آواز کے لیے ترس رہی ہے، اور کوئی ایمان والا اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی وہاں پر آج بت پرستی کے سانگ بجتے ہیں، گانے بجتے۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اس دھرتی پر آئے گا، وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرے گا، لیکن وہ ان دونوں شہروں میں پہنچ نہیں سکتا ہے۔
مسجد حرام کو۔ مسجد حرام کا مطلب مبارک مسجد، بہت ہی قابل احترام والی مسجد۔ دنیا کے اندر سب سے مبارک اور محترم کوئی مسجد ہے تو مسجد حرام۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی مدینۃ المنورہ شہر مدینہ میں۔ تیسری مسجد مسجد اقصی، تعمیری کام کے اعتبار سے جب مسجد حرام بنی اس کے 40 سال کے بعد سیرت ابن ہشام نے اپنی کتاب کے اندر یہ تشریح کی وضاحت کی لکھی کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، آج 1967 سے لے کر آج تک مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں۔ چوتھی مسجد قرطبہ کی جامع مسجد ہے، اندلس اسپین، قرطبہ کی جامع مسجد بہت پرانی مسجد ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، 784 یا 85 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی عبد الرحمن الاول بادشاہ نے، لیکن آج وہ بھی مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس مسجد کو گرجا گھر بنا دیا، یعنی اس مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، نہ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی کے کونے میں کہا گیا ہے ان یہودیوں نے، ظالم اسرائیل کے اندر بسنے والے نتن یاہو کے ان چیلوں نے اس مسجد کو اپنے نرغے میں لے رکھا۔ 1967 سے لے کر آج تک وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں۔ ہماری مسجدیں